یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 18 سال کی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، میری جسمانی خدوخال بہت ہی عمدہ تھی۔ میں تب اسکول جاتی تھی، اسکول کے سب لڑکے میری خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ میرے بڑے بھائی لکڑی کا کام کرتے ہیں اور وہ اچھے پیسے کماتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تمام آسائشیں موجود ہیں۔ بھائی کی عمر 27 سال ہو چکی تھی اور بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ ہم سبھی بہت خوش تھے، میری امی بھی بہت خوش تھیں کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی۔ میں تو ابھی کافی چھوٹی تھی، اس لیے میرا نمبر بھی کافی دور تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں، میں گھر والوں کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ مجھے سب خاندان والے بہت ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ میں اکلوتی ہوں۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں بھائی کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی۔ ہم سب گھر والوں نے دھوم دھام سے شادی کی تیاری کی۔ سب نے نئے نئے جوڑے سلوائے، میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں عمدہ لباس نہ پہنوں۔ میں مہندی کے لیے سوٹ لے کر آئی اور بارات والے دن میں نے فراق پہننی تھی۔ ولیمہ کے لیے میں نے لہنگا پہننا تھا۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے رشتے دار ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے تھے۔ باقی سب نے تو مہندی والے دن ہی آنا تھا، لیکن ماموں جان اپنی فیملی کے ساتھ پہلے ہی آ گئے تھے۔ میری امی کا ایک ہی بھائی ہے، وہ دبئی میں رہتے ہیں۔ وہ 7 سال پہلے پاکستان سے شفٹ ہو گئے تھے۔ میری امی انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی اور خوش بھی کیوں نہ ہوں، وہ 7 سال بعد اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ میرے ماموں کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے مجھے وہ اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بچپن ہی سے ماموں کی لاڈلی رہی ہوں۔ مجھے بچپن میں چاکلیٹ بہت پسند تھی اور ماموں ہمیشہ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آتے۔ جب میں اسکول سے واپس آئی تو ماما نے بتایا کہ تمہارے ماموں آئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت ہی خوش تھی۔ میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ماموں سے ملوں۔ میں نے امی سے کہا کہ کہاں ہے ماموں؟ امی نے کہا اوپر کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا بستہ اتارا اور بھاگ کر ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ بھاگ کر ماموں کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں ماموں سے مل کر بہت خوش تھی۔ کافی دیر ماموں کے ساتھ بیٹھی رہی، گپ شپ کی۔ ماموں نے مجھے کہا رابعہ تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو، دیکھو پتہ بھی نہیں چلتا کب بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ماموں اور آپ تو بڈھے ہو رہے ہیں۔ ماموں میری بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے میں آج بھی جوان ہوں۔ میں نے کہا ماموں آپ میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے؟ ماموں کہنے لگے نہیں، میں ناراض ہو گئی۔ میں جانے لگی تو ماموں نے کہا ارے مذاق کر رہا تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ نہ لائیں۔ تو میں نے کہا پھر دو نا۔ ماموں نے کہا اچھا بابا۔ پھر ماموں نے ایک بیگ سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا اور مجھے 2 چاکلیٹ دے دی۔ میں نے کہا ماموں مجھے سارا ڈبہ چاہیے۔ ماموں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہ ساری تمہارے لیے ہی ہیں، لیکن ابھی اگر میں تمہیں سارا ڈبہ دے دوں تو تم انہیں ختم کر کے مجھے دوبارہ تنگ کرو گی۔ میں نے ماموں سے کہا بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ماموں میری بات پر ہنس دیے اور کہنے لگے چلو اب میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں نیچے کچن میں گئی اور ماموں کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لائی۔ میں نے ماموں کو چائے پیش کی اور کہا مجھے اجازت دیں، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو ابو اور بھائی جب گھر آئے تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ابو اور ماموں نے کافی دیر تک باتیں کی اور پرانی یادیں تازہ کی۔ مجھے اسکول کا کافی کام کرنا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور میں ابھی تک اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آزاد گھوم رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہاں پر کوئی بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ میں نے ہلکا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ماموں کمرے میں آ گئے ہیں۔ وہ تو جب میں بیگ سے بک نکالنے کے لیے اٹھی تو میں نے ماموں کو دیکھا، میں بے ساختہ ہو گئی۔ ماموں تو کسی اور ہی دنیا میں گم تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور کہا آپ کب آئے؟ اور کہنے لگے مجھے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ مجھے ماموں کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرے ماموں تھے لیکن وہ ٹکٹکی باندھ کر جس طرح مجھے گھور رہے تھے مجھے شک ہو چکا تھا۔ ماموں نے مجھے کہا تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، اگر پلا دو گی تو۔ میں نے کہا جی ضرور۔ میں نیچے گئی اور گرم گرم چائے ماموں کو لا کر دی۔ ماموں نے چائے پی اور میری تعریف کرتے ہوئے کہا تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو مجھے بہت سکون مل گیا، اور جاتے ہوئے مجھے ایک چاکلیٹ دے گئے۔ اب ماموں نے اپنی حرکتوں کو جاری رکھا اور دن بدن میرے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن ماموں نے مجھ سے پوچھ لیا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ابھی تو پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، شادی بھی کر لوں گی۔ ماموں نے کہا اگر کوئی لڑکا پسند ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہاری ماں سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماموں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا میں ابھی اس عمر سے گزر کر گیا ہوں، اب تو ہم ویسے بھی بہت اچھے دوست بن چکے ہیں، اس لیے تم کوئی بھی بات مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ ایک رات گھر والے شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں اور ماموں گھر پر اکیلے تھے اور گھر والوں کو واپسی میں صبح ہو جانی تھی کیونکہ وہ دوسرے شہر گئے تھے۔ میں معمول کی طرح اسکول کا کام کرنے لگی۔
مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے ماموں سے چاکلیٹ تو لی ہی نہیں۔ میں ماموں کے کمرے میں گئی اور کہا ماموں آپ نے مجھے آج چاکلیٹ نہیں دی۔ ماموں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا بول رہی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ کہا لیکن ماموں نے نہ سنا۔ جب میں نے چوتھی بار کہا تو ماموں نے مجھے غصے سے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں فون پر بات کر رہا ہوں؟ میں نے راز ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ ماموں رات کو آئے اور مجھے منانا شروع کر دیا اور کہا میں تو کسی سے بات کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، تم تو میری پیاری سی گڑیا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماموں میرے ساتھ لیٹ گئے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے لیکن میرا منہ بنا ہوا تھا۔ ماموں نے کہا چلو چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے لو۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن ماموں بولے کہ اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیسی شرط؟ انہوں نے بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے ہوش خطا ہو گئے۔ میرے نہ کرنے کے باوجود مجھے پکڑ لیا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔